اور ناظرین جو دوسرے میرے مہمان ہیں آپ ابھی ان کی کچھ فن پارے جو ہے وہ دیکھ سکیں گے اور بہت خوبصورت کیلیگرافی کرتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں اور آج شو میں تشریف لائے ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ مہر محمد رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ویلکم آن دا شو. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے جو چند فن پارے ہیں وہ دیکھے جائیں. یہ پہلا والا جو سائمہ جی کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ البصیرو اردو نستعلیق میں لکھا گیا ہے، قلم دوات کے ساتھ لکھا گیا ہے اور پیپر کے اوپر لکھا گیا ہے. اور خطاطی چونکہ میرا بڑا شوق ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے میرے اوپر وہ ایک عطا ہوئی ہے اور اس کو مزید اساتذہ نے نکھارا ہے مجھے. تو خصوصاً خطاطی میں جو ہماری اردو نستعلیق ہے، جس زبان میں ہم بات کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پرومیننٹ ہونا چاہیے. باقی تمام خطوں میں جیسے نسخ میں یا ثلث میں جو عربک مطلب فونٹ ہیں اس سے ہٹ کے اردو نستعلیق میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو شاعرانہ اور ایسی معرفت کے اندر وہ جو بات کی جا رہی ہے جو ہمارے اردو کلام میں ہے، اسی طرح اردو رسم الخط میں بھی اس کو پیش کیا جائے. کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم مطلب اپنی خطاطی اور خصوصاً نستعلیق جو اردو زبان ہے اس کے اندر کام کریں. انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اپنی نمبرنگ کہہ سکتی ہیں یا کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف دوسرے رسم الخط کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم بطور پاکستانی یا بطور اردو سپیکنگ یا اردو بولنے والے ہم اپنے رسم الخط میں بہت کم کام کر رہے ہیں. اور میرا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، اردو نستعلیق میں کافی کام ہے. اور خصوصاً نستعلیق کے اندر جو تھوڑی سی موڈیفیکیشنز کی گئی ہے پچھلے 1300-1400 سال کے بعد، وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ وہ نستعلیق کے اندر میری موڈیفیکیشنز انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر بھی مطلب ایک ریکگنائز کی گئی ہے. تھینک یو. اس کے ساتھ جو ہے یہ لفظ اللہ الصمد لکھا ہوا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، یعنی اس کو ایک شاعرانہ اور ایک آرٹسٹک، یعنی ایک تو ہم اللہ کی یا قرآن کی جو ٹرانسلیشن ایک مولوی کے انداز میں کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم اس کو ٹیکنیکلی، لاجیکلی، فلسفیکلی اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو اسکرپٹ ہے قرآن کا اس کو ہم کسی بھی اینگل میں دیکھیں تو وہ ہمیں پرفیکٹ نظر آئے. بالکل. اور یہ آئی تھنک آپ نے ایکریلک میں جی ایکریلک پینٹنگ ہے. یہ بیسکلی کینوس کے اوپر ہے، کینوس کے اوپر واٹر اینڈ ایکریلک کے ساتھ. بالکل آئل میں بھی ہوتا ہے یہ، اس کے اندر نائف میں بھی ہوتا ہے اور مختلف اس کے میڈیا بھی آ رہا ہے. اب تو چونکہ ڈیجیٹل میڈیا فارم میں آ گئے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا فارم میں بھی لے کے آئیں. بالکل ہم کر رہے ہیں. زبردست. جی آپ کا کوئی ان سے سوال ہے مہر محمد رشید صاحب سے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ بات کی جاتی ہے نا کہ بندہ مکمل بنا کے بھیجا گیا ہے زمین کے اندر، اس نے پھر تھوڑا سا نکھرنا ہے یا اس کو اپنے آپ کو محفوظ بنا کے رکھنا ہے کہ جیسے اس کی پروگرامنگ کی گئی ہے خدا کی طرف سے اس کو ویسے ہی رہنا ہے. اللہ پاک بہت بڑا خوبصورت، خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بہت پسند کرتا ہے. بالکل بے شک. اور خوبصورتی مطلب انسانی دل کے اندر خوشی کی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جو اطمینان اور تسکین کی حد تک لے کے آتی ہے. بے شک. جو آپ کی نفسیات کو، جو آپ کی اخلاقیات کو، جو آپ کی مطلب پوری لائف کو ایک ایسا ٹریک دیتی ہے کہ جس کے اندر بندہ جینے کے لیے مطلب خوش ہوتا ہے، نہ کہ زندگی گزارنے کے لیے. کریٹیوٹی خصوصاً تخلیق کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، وہ انسانی نفسیات کو ڈر خوف سے نکال کے اس کو آزاد اور جینے کی طرف لے کے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر بندہ، ہر انسان آرٹسٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر سے صرف جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے. جیسے میم نے بات کی ہے کہ میں نے خود کو پہچان لیا ہے کہ میں بیسکلی میڈیکل کی نہیں تھی، فیشن ڈیزائننگ کی تھی یا مطلب کریٹیو آرٹس کی. لیکن میں میڈیکل سائٹ پہ بھی ہوں. اچھا ہیں آپ؟ تو میں میڈیسن کی طرف نہیں گئی. where there's a will وہ کہتے ہیں نا there is a way. بالکل یہ بات ایک جگہ پہ مطلب کی بھی جاتی ہے اور میں نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ بھئی ہسٹری میں جو بندہ اختیاری مضامین یعنی سائنس نہیں پڑھ سکتا تھا وہ کم از کم کیلیگرافی اور طب پڑھے گا، یعنی علاج بالغذا. جس طرح انہوں نے میڈیسن کی بات کی ہے، اللہ پاک نے یہ بات کی ہے نا کہ تمہاری غذاؤں کے اندر تمہارا سارا علاج پڑا ہے، سارا علاج. اور اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے پاس ابھی میڈیکل چونکہ آ گئی ہے، ایلوپیتھی آ گئی ہے، ہم نے طب کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اور طب کے ساتھ ساتھ ہماری کیلیگرافی، یعنی یہ دونوں اسلامی مطلب مضمون مطلب کاؤنٹ کیے جاتے تھے کہ اگر کسی نے سائنس کے اندر داخل نہیں ہونا یا آگے نہیں بڑھنا تو وہ کم از کم خطاطی اور طب کے اندر ضرور آئے تاکہ اس کو ایوری ڈے لائف جینے کا سکلز ڈیولپ، یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ سکلز ڈیولپ ہوں تاکہ
تاکہ آپ سروائیو کر سکیں یا آپ کم از کم اپنی ایک تحقیق کو آگے بڑھا سکیں. بڑی اچھی ناظرین گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے دونوں ہمارے مہمانوں سے تو 05141023357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا یہ کیلیگرافی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں یہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور میں بھی کرتی ہوں. اچھا دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کیلیگرافی ہماری لائف کے اندر اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے نا, نفسیات کی جو سوچ ہے, آپ اگر مشق ریگولر کرتی رہیں اور مطلب ہے کہ اس کو جوائن کرتی رہیں تو آپ یقین کریں آپ کی جو کریٹیوٹیز ہیں نا اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے اور آپ ارتقاء کے پروسیس سے گزرتے ہیں. خطاطی میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے پروفیشن سے ہٹ کر نفسیات کی درستگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بلکہ ایک آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں یو ایس اے امریکہ میں ایک کیلیگرافی ایسوسیشن بلکہ کارڈک ایسوسیشن, ڈاکٹر جو پروفیسر تھے انہوں نے ایک مشق جاری کی خطاطی کی. پاکستان کے ہی ہیں پروفیسر سلیم سیال صاحب, انہوں نے ایک تھیسس یہ لکھا ہے کہ کیلیگرافی کرنے سے آپ کا ہارٹ بیٹ, آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کی جو مطلب سائیکالوجی نفسیات ہے نا وہ بڑی پازیٹیو رہتی ہے اور بڑی مطلب کول اور نارمل سی رہتی ہے. تو وہ یہ بات اپنے کولیز کو بتانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ 2 گھنٹے کا سیمینار رکھا اور 2 گھنٹے میں انہوں نے اسلامی کیلیگرافی یعنی انہوں نے کیلیگرافی کو مطلب ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا کہ یہ کسی دماغ کی ہوئی بات سے نہیں لکھی جاتی بلکہ یہ آیت سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا جب آیت سے سٹارٹ ہوتی ہے تو انہوں نے مطلب ہے کہ عربک کی خطاطی کو مطلب ہے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف آؤٹ کیا, اس کے علاوہ عرب مصر سب کی کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ایران یعنی فارس کے اندر آئے تو ہمارا چونکہ خط تبدیل ہو جاتا ہے, ایران کے اندر فارسی رسم الخط شروع ہو جاتا ہے جو تعلیق, پھر آگے افغانستان یا پاکستان یا ہندوستان, وہاں سے پھر ہماری نستعلیق شروع ہو جاتی ہے جو اردو رسم الخط کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے جب اردو نستعلیق کی ہسٹری کو کھنگالا تو ان کو ایران کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا کام یعنی میرا کام ملا ان کو کہ انہوں نے نستعلیق میں موڈیفکیشنز کی ہے پچھلے 1300-1400 سال کے بعد. نستعلیق کہتے ہیں کہ تقریباً 14ویں صدی میں سٹارٹ ہوئی خصوصاً فارس کے اندر جو خاندان بادشاہ خاندان تھے ان کے اندر سے وہ شروع ہوئی. اچھا سوری ہولڈ دیٹ تھاٹ, آپ کی بھی ایک شو ریل ہے. تھینک یو. ان کی بھی شو ریل ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں. واو زبردست سر. دونوں آج مہمانوں کی جو شوریز تھی نا ویری ویری امپریسو ماشاء اللہ. اور بچے پھر جب مجھ سے خود کویشچنس کرتے تھے, ایک تو میں اپنی چیزیں ان کے اوپر لاتی نہیں ہوں, کوئی پیرنٹ بھی اپنی سوچ بچے کے اوپر کیسے حاوی کر سکتا ہے, یس نہیں کرنی چاہیے. بات اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے ہم نے بھی سنا ہے کہ بھئی جو بچہ ہوتا ہے نا پہلے 7 سال وہ آپ کے اوپر حاکم ہے, آپ نے اس کا محکوم بن کے رہنا ہے, اور اگلے 7 سال آپ اس کے حاکم ہیں, آپ نے اس کو تربیت دینی ہے. یعنی پہلے 7 سال وہ آپ کا حاکم ہے, اگلے 7 سال آپ اس کے حاکم ہیں, اور پھر اس سے اگلے 7 سال وہ آپ کا دوست ہے. یعنی پہلے 7 سال بچوں کے اوپر آپ نے مطلب ہے کہ ان کی حکمرانی آپ نے برداشت کرنی ہے. 7 سال وہ جیسا کہے گا آپ مطلب اس کو برداشت کریں گے.
پھر اگلے 7 سال آپ اس کی تربیت کریں گے، پھر اس سے اگلے 7 سال وہ آپ کا دوست ہو. یعنی یہ حکم ہے، بلکہ یہ تحقیق میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا بیہیویئر بچوں کے ساتھ، یا ہم جو چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا بنے ویسا بنے، بچہ تو آلریڈی بن کے آ چکا ہے، جو بھی وہ بن کے آ چکا ہے. اب ہم نے اس کی صرف حفاظت کرنی، ہم نے اس کو صرف پروٹیکشن دینی، اور اس کی پروٹیکشن یقیناً جب وہ لاڈلا ہوتا ہے تو 7 سال تک ہم اس کو برداشت کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے. اسلامی اقوال بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ باقاعدہ اقوال بھی ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ پہلے 7 سال کے لیے آپ کے اوپر حکمران کی شکل میں آیا ہے، پھر اگلے 7 سال آپ نے اس کے اوپر حکمران بننا ہے، پھر اس سے اگلے 7 سال پھر آپ کے آپس میں ایک کمبینیشن ہو جائے گی. یعنی آپ کے کمیونیکیشنز گیپ نہ ہوں، آپ کے اندر جو سکلز ہیں، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ اس کے اندر کسی قسم کی اس کو محرومی نہ ہو. اس کے اندر خوف، اس کے اندر ڈر، اس کے اندر وہ چیز کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، بلکہ اس کو سارا کچھ کرنے کے لیے بھرپور ماحول ملنا چاہیے. بالکل. میں چاہوں گی انشاءاللہ آپ کو ایک اور شو میں ضرور مدعو کریں گے. سو سوری، وقت بالکل ختم. تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی، یہ تھی کہ میرا ایک تھوڑا ایشو یہ تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 2009 سے 2018 تک اپنی اردو کی جو کتابیں ہیں نا سرکاری، اس کے اوپر یہ چھاپتا ہے وداؤٹ میری پرمیشن کے اور وداؤٹ میرے نام لکھنے کے. اچھا، یہ آپ کے اوکے عربک اردو، یعنی یہ بھی ہے. اور یعنی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو ماسٹر پیس وہ میرے پاس موجود ہے. تو یہ میرے لیے احساس کی بات ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میرا کام مطلب اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن کم از کم ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے، آرٹسٹ کا نام کم از کم بیچ میں ہونا چاہیے. باقی تو چلو کوئی بات نہیں، ہم مطلب ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بخیلی نہیں ہونی چاہیے ایک آرٹسٹ کے ساتھ. اور ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی آپ کم از کم کیلیگرافی کو بطور سبجیکٹ بالکل اوپن کریں، اور قرآن کو صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کر سکیں. نمبروں سے ہٹ کے انڈرسٹینڈنگ. ہمارے ہاں نمبرنگ سوسائٹی بہت زیادہ ہے اور انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی کا ایشو ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف رکھیں پلیز. ناظرین، آئی ایم سوری، آج کچھ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیے ہے جی وائٹ ساس پاستا، لیکن تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. یہ آپ لیں، ایک چمچ ٹرائی کر لیں بالکل جلدی سے، کامنٹ کر دیں جلدی، اور کامنٹ کر دیں. بہت خوب. پاستا تو میرے بچوں کو بڑا پسند ہے. یہ جلدی میں بنا، نہ کریں. سیریسلی ہر چیز پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.